اللہ کو یاد کرتے ہیں، راستہ چلتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کی خلوتیں جو ہوا کرتی ہیں خلوت میں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، جلوت میں اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، اللہ کے یہ بندے ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں۔ حضرات اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ اللہ والے ہیں، یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں جو ہر وقت اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، سوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جاگتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں تو اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں، خلوت ہے تو اللہ کو یاد کیا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے بندے اپنے آپ کو ان لوگوں سے وابستہ کر لے جو صبح شام رب کو یاد کرتے ہیں۔ ذہن و فکر میں ایک سوال پیدا ہوا، اے پروردگار عالم آخر تو ارشاد فرما رہا ہے اے بندے اپنے آپ کو اللہ والوں سے وابستہ کر لے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نماز کی دولت ہمارے پاس ہے، روزے کی دولت ہمارے پاس ہے، زکات کی دولت ہمارے پاس ہے، حج کی دولت ہمارے پاس ہے، تلاوت کی دولت ہمارے پاس ہے۔ کوئی کہنے والا کہہ سکتا ہے ہمارے پاس جب سب کچھ ہے، نماز کی دولت ہمارے پاس، روزے کی دولت ہمارے پاس، حج کی دولت ہمارے پاس، زکات کی دولت ہمارے پاس، صدقات کی دولت ہمارے پاس، خیرات کی دولت ہمارے پاس، تو آخر ایک پروردگار عالم تو کیوں ارشاد فرما رہا ہے کہ اپنی ذات کو ان لوگوں سے وابستہ کر لے کہ صبح و شام رب کو یاد کرتے ہیں، یعنی اللہ والوں سے وابستہ کر لے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ تو رب کی رحمتیں جواب دے رہی ہے اے بندے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب تو اللہ والوں سے اپنے آپ کو وابستہ کر لے گا تو تیری نماز کی حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے روزے کی حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے سجدے کی حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے تلاوت کی حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے حق کی حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے صدقات کی حفاظت ہوتی رہے گی، تیرے خیرات کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو جو وہ کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے صدقے میں اللہ تیرے اعمال کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ دیکھو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کیا ارشاد فرماتا ہے یریدون وجہہ، یہ جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں نا یہ اس کے طلبگار ہوتے ہیں۔ کس کے طلبگار ہوتے ہیں؟ اللہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ذرا محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اللہ والے کس کے طلبگار ہوتے ہیں؟ اللہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ حضرات ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں جنت بھی جائے، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ ہمیں جنت بھی جائے، ہم حج اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت بھی جائے، ہم صدقات و خیرات اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں جنت بھی جائے۔ لیکن جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ جنت کی طلب میں نہیں رہتے ہیں، وہ مالک جنت کی طلب میں رہتے ہیں، اللہ کی طلب میں رہتے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ ہم اور آپ تو عبادت اس لیے کریں کہ ہمیں جنت بھی جائے، ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ ہمیں جنت بھی جائے، ہم روزہ اس لیے رکھتے کہ ہمیں جنت بھی جائے، ہم حج اس لیے کریں کہ جنت بھی جائے۔ لیکن اللہ والے یہ سب کام اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ مل جائے۔ تو آئیے میں آپ کو ایک دلیل کے ذریعے سے یہ بات اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اور آپ کے ذہن میں بات حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا ہے؟ محمود غزنوی ایک بہت ہی بڑے دیندار بادشاہ گزرے ہیں اور بحرائے شریف کی سرزمین پہ جن کا آستانہ مرجع خلائق ہے سید سالار مسعود غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ان کے سگے ماموں ہیں۔ اللہ اللہ، تو سرکار محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑے نیک بادشاہ تھے، بڑے دیندار بادشاہ تھے، بڑے متقی بادشاہ تھے، بڑے پرہیزگار بادشاہ تھے۔ اللہ اللہ، ایک مرتبہ آپ کا دربار شاہی لگا ہوا تھا، دربار شاہی میں آپ نے اعلان کر دیا، دریائے کرم جوش میں تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ آج جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جو سونے پہ ہاتھ رکھے گا سونا اس کا ہو جائے گا، جو چاندی پہ ہاتھ رکھے گا چاندی اس کی ہو جائے گی، جو ہیرے پہ ہاتھ رکھے گا ہیرے اس کے ہو جائیں گے، جو گلے کے ڈھیر پہ ہاتھ رکھے گا گلے اس کے ہو جائیں گے، جو کپڑے پہ ہاتھ رکھے گا کپڑے اس کے ہو جائیں گے۔ جب تمام لوگوں نے یہ بات سنی کہ آج بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جو سونے پہ ہاتھ رکھے گا سونا اس کا ہو جائے گا، جو چاندی پہ ہاتھ رکھے گا چاندی اس کی ہو جائے گی، جو ہیرے پہ ہاتھ رکھے گا ہیرا اس کا ہو جائے گا، جو کپڑے پہ ہاتھ رکھے گا کپڑا اس کا ہو جائے گا۔ تو جو کپڑے کا لالچی تھا اس نے کپڑے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو گلے کا لالچی تھا اس نے گلے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو ہیرے کا لالچی تھا اس نے ہیرے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو سونے کا لالچی تھا اس نے سونے پہ ہاتھ رکھ دیا، جو چاندی کا لالچی تھا اس نے چاندی پہ
دیکھا کہ بادشاہ نے اعلان کیا ہے جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جو سونے پہ ہاتھ رکھ دے گا سونا اس کا ہو جائے گا، یعنی جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ انہوں نے جب سنا تو بادشاہ کے قریب گئے، بادشاہ کے قریب جانے کے بعد آپ نے بادشاہ سلامت سے پوچھا، یہ بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے کہ آپ نے اعلان کیا ہے جو سونے پہ ہاتھ رکھ دے گا سونا اس کا ہو جائے گا، جو چاندی پہ ہاتھ رکھ دے گا چاندی اس کی ہو جائے گی، جو ہیرے پہ ہاتھ رکھ دے گا ہیرے اس کے ہو جائیں گے، جو غلے پہ ہاتھ رکھ دے گا غلے اس کے ہو جائیں گے، جو کپڑے پہ ہاتھ رکھ دے گا کپڑے اس کے ہو جائیں گے۔ آپ نے سنا ہے، اعلان کیا ہے، کیا آپ نے اعلان کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا ہاں ہاں میں نے اعلان کیا ہے۔ پھر آپ نے یہی بات دہرائی، بادشاہ نے پھر کہا ہم نے اعلان کیا ہے۔ اللہ اکبر، جب بادشاہ سے یہ بات کہنے والی تو حضرت ایاز آگے بڑھتے ہیں، تو حضرت ایاز آگے بڑھتے ہیں تو آپ نے آگے بڑھ کر کے بادشاہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا، تو بادشاہ کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھ دیا تو بادشاہ نے کہا ایاز کیا کر رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی؟ تو ایاز نے کہا بادشاہ سلامت آپ ہی نے تو کہا ہے جو آپ جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، جو سونے پہ ہاتھ رکھ دے گا سونا اس کا ہو جائے گا، جو چاندی پہ ہاتھ رکھ دے گا چاندی اس کی ہو جائے گی، جو ہیرے پہ ہاتھ رکھ دے گا ہیرے اس کے ہو جائیں گے، جو کپڑے پہ ہاتھ رکھے گا کپڑے اس کے ہو جائیں گے۔ میں نے سوچا ہے بادشاہ سلامت اگر میں سونے پہ ہاتھ رکھوں گا تو سونا صرف میرا ہوگا، چاندی پہ ہاتھ رکھوں گا وہ چاندی میری ہوگی، ہیرے پہ ہاتھ رکھوں گا ہیرا میرا ہوگا، گلے پہ ہاتھ رکھوں گا گلا میرا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں بادشاہ پہ ہاتھ رکھتا اس لیے کہ سونا بھی بادشاہ کا ہے، میری سلطنت بادشاہ کی ہے، ارے بادشاہ جب میرا ہو گیا تو سونا میرا ہو گیا، بادشاہ جب میرا ہو گیا تو چاندی میری ہو گئی، بادشاہ جب میرا ہو گیا تو ہیرا میرا ہو گیا، بادشاہ جب میرا ہو گیا گلا میرا ہو گیا، کپڑا میرا ہو گیا، ارے بادشاہ جب میرا ہو گیا تو پوری بادشاہت میری ہو گئی۔ بنا تشبیہ تفسیر ایسے ہی جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ جنت کی طرف میں نہیں رہتے بلکہ اللہ کی طرف میں رہتے ہیں، کیونکہ جنت کا خالق اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، جنت کا مالک اللہ ہے، جنت کے ہیرے کا مالک اللہ ہے، جنت کے زینت کا مالک اللہ ہے، جنت کے بازار کا مالک اللہ ہے، جنت کی نہروں کا مالک اللہ ہے، جنت کے بہاروں کا مالک اللہ ہے۔ وہ جانتے ہیں اللہ میرا ہو گیا جنت میری ہو گئی، جنت کے بازار میرے ہو گئے، جنت کی نہریں میری ہو گئی، جنت کی ہیرے میری ہو گئی، جنت کے دینا میرے ہو گئے، جنت کے میوے میرے ہو گئے، جنت کی نعمتیں میری ہو گئی، ارے رب میرا ہو گیا، سب میرا ہو گیا۔ اللہ کو مانگ کر کے ہم نے سب کچھ مانگ لیا، رب میرا ہو گیا، سب میرا ہو گیا۔ اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ جنت کی طرف میں نہیں رہتے ہیں بلکہ مالک جنت اور خالق جنت کی طرف میں رہتے ہیں۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ